الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأيضا قال اقرأ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، محترم سامعین اعظام اور پس پردہ پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسین موقع عنایت فرمایا کہ دینی اور اسلامی باتیں سننے سنانے اور اس کا مذاکرہ کرنے کا یہ وہ حسین موقع ہے اور ایسے طبقے سے مذاکرہ کرنے کا موقع ملا ہے. عموماً وعظ و نصیحت، پند و نصائح، تعلیم و تذکیر کا جس سے واسطہ نہیں ہوتا، جلسے جلوس ہوں، مجالس ہوں یا محفلیں ہوں، جمعہ و عیدین کے موقع ہو، جو بھی دین کی باتیں آتی ہیں ان باتوں کو سننے اور مقررین، واعظین اور ائمہ حضرات کے جو مخاطب ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں. امت کا نصف حصہ خواتین کا ہے. وہ وعظ و تقریر، بند و نصائح سے دور دور بھی رہتی ہیں اور محروم بھی ہوتی ہیں. ہمارا کچھ نظام اس طرح بنا نہیں ہو پاتا ہے جس سے وہ بیچاری اپنے آپ کو علم سے قریب کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، خصوصاً جناب حافظ عتیق صاحب اور اسی طرح MT میڈیا کے جو ذمہ دار ہیں ان کا، کہ ان لوگوں نے ایک لمبے وقت سے عورتوں کی تعلیم اور تربیت، دینی ماحول اور دینی معاشرہ سے انہیں قریب کرنے کے لیے ایک بہت مہذب، شائستہ، باپردہ نظام بنایا ہے جس میں بیٹھ کر ایک علاقے نہیں بلکہ دور دراز کی مائیں اور بہنیں بھی ان بیانات کو سن سکتی ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکتی ہیں. اور اسی میں مجھ سے کہا بھی گیا، ہمارے ایک دوست انہوں نے کہا کہ کچھ اس کے فوائد بھی بیان کر دیں کہ پردے کے ساتھ جو نظام قائم ہے MT میڈیا کے ذریعے سے، ہر جمعے کا یہ نظام ہے، تمام مائیں اور بہنیں اپنا اپنا وقت نکال کر اس مجلس میں شریک ہوں اور اس چینل کے ذریعے سے جو نظام بنایا گیا ہے، جو پروگرام کو نشر کیا جاتا ہے، شائع کیا جاتا ہے،
آپ اس کا حصہ بنیں. یہ اس کا حصہ بننا دراصل دین کا حصہ بننا ہے. آپ اس چینل سے جڑ رہی ہیں، اس کا واحد مقصد ہے کہ آپ کو دینی سامان فراہم کیا جاتا ہے. اس لیے میری مائیں بہنیں، آپ تمام سے میری درخواست ہے، بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں. کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ضروری بات میری زبان سے نکال دے جو ہم تماموں کے لیے دنیا آخرت دونوں جگہ کارآمد ہو. اور اس طرح کے نظام سے، مجلسوں سے آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ ہم اس سے مستغنی اور بے نیاز ہیں، کیونکہ یہ نظام اصل میں دینی نظام ہے. اور انسان جب تک اس دنیا کے اندر ہے وہ دین و اسلام سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھ سکتا. جس دن وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے گا اسی دن گویا کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہو جائے گی اس کی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو اس لیے فیصلہ کریں کہ آج سے پہلے بھی اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی، چاہے ہم سے کوتاہی ہو، ہماری بچیوں سے کوتاہی ہو، یا ہماری ہم نشینیوں سے کوتاہی ہو، ہماری پڑوسیوں سے کوتاہی ہو، آج سے ہم خود اپنے اندر ایکٹیویٹی پیدا کریں گے، اپنے آپ کو بیدار رکھیں گے، اپنے آپ کو اس کام کے لیے آگے بڑھائیں گے. ساتھ میں اپنی بچیوں کو، بہوؤں کو، اپنی ماؤں کو اور اس طرح اڑوس پڑوس اپنی جو بھی متعلقین ہیں سب کو لے کر اس نظام سے جوڑیں گے انشاءاللہ. میری محترم مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اور ساتھ میں نبی علیہ السلام کا ایک مبارک ارشاد بھی آپ حضرات کو سنایا ہے. پہلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے. بندوں کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، نابالغ بھی ہیں، عمر دراز بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، کہ اگر ہر کوئی یہ چاہے تو اپنی زندگی کو کامیاب بنائے، کامران بنائے اور ایسی زندگی گزارے جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے. جس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول نے جس طریقے پر گزارنے کے لیے کہا اسی طریقے پر زندگی گزارا جائے. اگر یہ کوشش ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی حیات طیبہ امت کے ہر شعبے کے ہر فرد کے لیے مستقل طور پر نمونہ اور آئیڈیل ہے. اس کائنات کے اندر کوئی بندہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک اور جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں گزری ہے جو ہماگیر ہو ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے دوسروں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. یہ واحد ذات ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، ہر شعبے کے اندر کامل اور مکمل ہے، ہر شخص کے لیے کامل اور مکمل ہے. وہ صرف ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین اگر چاہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا گزاریں تو بھی نبی علیہ السلام کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہے. مرد حضرات گزارنا چاہیں ان کے لیے بھی نمونہ ہے، بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی، جوانی سے پہلے کی زندگی بھی کتابوں کے اندر مورخین نے، محدثین نے بیان کی ہے. اب ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں ماؤں اور بہنوں اور ماؤں کی گود اور ماؤں کی تربیت یہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مائیں یہ اپنے بچوں کی معلمہ ہیں اور معلمہ معلم اول ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد، بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے تبھی سے وہ تربیت کو قبول کرنا شروع کرتا ہے. ماں کی جو حرکات ہوتی ہیں، ماں کی جو سکنات ہوتی ہیں، ماں کے جو اطوار ہوتے ہیں، جو اخلاق ہوتے ہیں، جو عادات ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ
چونکہ بچے کے 4 مہینہ جب بچے کو ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اعتبار سے اس بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پھر حس کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں کی نقل و حرکت، ماں کی بات چیت، ماں کی گفت و شنید، ماں کے رہن سہن، ہر ایک کا اثر اپنے اپنے اعتبار سے وہ بچہ قبول کرتا ہے۔ اب اس کی جو طاقت ہے، بساط ہے، اس کے مطابق قبول کرتا ہے۔ اگر ماں اس موقع پر، اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ اپنے پیٹ کے اندر، اپنی شکم میں بچے کو لیے ہوتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، دعا و اذکار کی پابند رہتی ہے، یا اس طرح نہیں پڑھ پاتی تو قرآن کریم کی تلاوت سننے کا اپنے ایک ماحول اور ایک عادت بنا رکھی ہے۔ اسی طرح علماء کرام کے بیانات، ان کی تقاریر وغیرہ کو سننے کا اس کا اپنا نظام ہے، تو اس کے کانوں کے ذریعے سے بچے کے اندر بھی وہ ساری اچھائیاں جاتی ہیں، اور بچہ بھی رفتہ رفتہ، بچہ ہو یا بچی، وہ بھی اسی کوالٹی کا پیدا ہوتا ہے جس کوالٹی اور جس خوبی کی اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو صرف پیدا ہونے کے بعد سے ماں کی تربیت بچہ قبول نہیں کرتا، بلکہ بچہ اور بچی یہ ماں کے پیٹ کے اندر جب سے روح پڑ جاتی ہے تب سے یہ تربیت کے قبول کرنے کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی اسی انداز میں تربیت کرتے ہیں جیسے ماں ہوتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام وابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، او کما قال علیہ السلام، کہ اس دنیا کے اندر چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والی خاتون ہو، کسی شہر کی ہو، کسی بھی خطے اور کسی گوشے کی ہو، جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ دراصل اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اسلامی نہج اور اسلامی ڈھنگ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ بچے جو آج ہمیں نظر آتے ہیں، مسلمان بھی نظر آتے ہیں، غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں، غیر مسلم کے بہت سارے ہیں، یہودی، نصرانی، مجوسی، عیسائی، شیعہ، بورا اور پتہ نہیں کیا کیا وغیرہ جتنے بھی ہیں، تو یہ جو غیر مسلم ہو جاتے ہیں یہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے۔ ان بچوں کو ماحول نہیں مل پاتا۔ ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو پھر وہ بچہ ماں باپ کی عادت میں، ان کے اطوار میں، ان کے اخلاق میں دن بدن ڈھلتا ہے، پھر ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسے بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، اسی طرح مجوسی آگ پرست بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کی صحبت کا اثر نہ ہوتا تو بچہ جس طرح اسلامی طرز پر اور اسلامی فطرت پر پیدا ہوا تو موت تک باقی رہتا، لیکن ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ کا اثر رہتا ہے بچوں کے بگڑنے اور بڑھنے پر، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر علماء کرام نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے مقابلے میں ماں کا زیادہ رول رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بالکل مشاہدہ ہے کہ بچہ ہو یا بچی، دونوں کو فطری طور پر جو رغبت ہوتی ہے وہ ماں سے ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حدیث کے اندر ہم نے پڑھے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ماں باپ میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پہلی مرتبہ جب سوال کیا اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں کا، دوسری مرتبہ سوال کیا فرمایا تیری ماں کا، تیسری مرتبہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ ماں باپ میں سے کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ میں جب پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ میں سے کس کا زیادہ حق ہے، تو چوتھے نمبر پر باپ کا تذکرہ کیا۔ اسی وجہ سے ماں کی محبت اولاد کے دلوں کے اندر یہ فطری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کوئی منتر پڑھ کر پھونک دیتی ہو جس کی وجہ سے بچہ ہو یا بچی اس کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہو، ایسا نہیں ہے، یہ قدرتی نظام ہے۔ اسی وجہ سے ماں کا اونچا مقام بھی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ ماں کے اسی اونچے مقام کی وجہ سے ماحول کے اندر باپ کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ بھی بہت خطرناک سازش ہے
کہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے خوش رہے، تمہارا خدا تم سے پیار کرے، تم سے محبت کرے، تم سے راضی رہے، تو پھر باپ کو خوش رکھنا پڑے گا، باپ کو راضی رکھنا پڑے گا۔ تو جہاں خوشی کی بات آئی، خدا نے اپنی خوشی کو باپ کی خوشی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر باپ ناراض تو خدا ناراض، اور اگر باپ خوش ہے تو خدا خوش ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ باپ کا احترام نہ کیا جائے، باپ کو اگنور کیا جائے، باپ کو الگ راستہ رکھا جائے۔ ماں کے ساتھ سارا حسن سلوک ہو، اسلام کے اندر یہ اونچ نیچ نہیں ہے، لیکن چونکہ ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر ایک لمبا زمانہ گزارتی ہے دکھ تکلیف کے ساتھ، باپ کماتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو کلفت اور جو جفاکشی کا معاملہ کرتی ہے یا اس کا مظاہرہ کرتی ہے ماں، خصوصاً 9 مہینے، پھر 9 مہینے کے بعد جب تک بچے کے اندر شعور پیدا نہ ہو تب تک اس کو لینا اور اس کے پیشاب پاخانہ اور اس کی غلاظت کی صفائی ستھرائی، وقت پہ کھلانا پلانا، یہ جو نظام ہے یہ نظام بہت کٹھن ہے۔ اس کا احساس تو ماں ہی کر سکتی ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو درجہ دیا، لیکن اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ ماں کا اپنا اونچا مقام ہے، اس نے محنت کی، اس کی مشقت کے اعتبار سے اس کا اپنا اونچا مقام ہے، لیکن اولاد کے لیے ماں باپ دونوں آنکھ کے مانند ہیں۔ جس طرح اگر ہماری ایک آنکھ میں روشنی کم ہو تو ہم بے تاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ دائیں آنکھ میں روشنی کم ہے تو جلدی علاج کراؤ، اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، اور اگر بائیں آنکھ میں روشنی کم ہے تو اس میں ذرا سا ڈیلے کر دو، لیٹ کر دو، نہیں۔ ہمیں برابر سرابر دونوں آنکھوں سے محبت ہے۔ دونوں میں پریشانی ہوتی ہے تو پورا جسم تلملا اٹھتا ہے، پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، اضطرابی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہی اولاد کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے دونوں آنکھوں کے مانند ہیں، کہ اگر کسی کو بھی تکلیف ہو تو اس کے اندر بے قراری ہو جائے، چین و سکون ختم ہو جائے، اور دونوں کو یکساں تربیت دے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ بچہ تو نادان ہوتا ہے، پیدا ہوا اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا ہے، یہ اس کو جذبہ ملے گا اور یہ تربیت ملے گی اس کے گھر سے، اس کی ماں سے جو اس کی معلم اول ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا نظام تھا، ان کو اصلاحی باتیں بتانے کا نظام تھا۔ نبی علیہ السلام بھی اس طرح عورتوں کی مجلس اور حلقے لگایا کرتے تھے تاکہ وہ بھی دین کی باتوں سے روشناس ہو سکیں، آشنا ہو سکیں، جان سکیں۔ چنانچہ پہلے کی خواتین تھیں، صحابیات تھیں، بڑے قلب و جگر کی مالک تھیں، بڑے حوصلے والی تھیں، اور قرآن کریم میں جیسا کہ کہا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو، جلدی کرو اس کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اور یہ جملہ عام ہوتا ہے، علماء کرام جانتے ہیں، علمی بحث ہو جائے گی کہ قرآن کریم کے اندر مردوں کو مخاطب کیا گیا، عورتوں کو اس کے آڑ میں لیا گیا۔ مخاطب عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ دین کے کام میں اور اللہ کی رحمت کو لوٹنے میں جہاں مردوں کو کہا گیا کہ جلدی کرو، وہیں عورتوں کی بھی لیے ہوتی ہے۔ اور ایک پوری دنیا کے نظام کو دیکھیں گے تو پوری دنیا کے اندر آدھا حصہ مردوں کا ہے تو آدھا حصہ عورتوں کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مرد ہے تو ایک عورت ہے۔ مرد کی زندگی تب تک نامکمل رہتی ہے جب تک کہ عورت اس کے ساتھ نہ جڑے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ گویا کہ اس نے اپنی آدھی زندگی کو مکمل کر لیا۔ اس کی ایک زندگی ہے، ایک زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اس کا مکمل ہوتا ہے نکاح سے، اور دوسرا حصہ مکمل ہوتا ہے اس کا پاک دامنی سے۔ اور یہ پاک دامنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ جب مرد عورت جو دنیا کے 2 حصے ہیں جب ایک حصے ہوتے ہیں تب۔ جب اس کائنات کو اللہ نے بنایا تو جہاں ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد ضرورت پڑی کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا فرد ہو جو اس
کو مکمل کر سکے، تو ساتھ میں حضرت حوا کو بنایا۔ سب سے پہلے مرد و عورت ہی سے اس کائنات کا نظام چلا اور یہ نظام چلتا رہے گا۔ تو جس طرح جتنا حق مردوں کا ہے تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں، اطوار کے سلسلے میں، عادات کے سلسلے میں، اوصاف کے سلسلے میں، اتنا ہی حق ہے برابر سرابر عورتوں کا۔ اب یہ حق پورا کیسے ہو؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو عورتوں کا زیادہ حق ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ کیونکہ معلم اول تو عورت ہی بنتی ہے، مرد تو بعد میں بنتا ہے، تعلیم و تربیت کا مسئلہ بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلا بغیر پڑھائے بچہ کیسے پڑھ لے، یہ ماں کی زندگی ہوتی ہے۔ بچہ دیکھتا ہے، کچھ بول نہیں پاتا ہے، لیکن ماں کی ساری تربیت کو قبول کرتا ہے۔ باپ تو رہتا بھی نہیں ہے بیچارہ، باہر رہتا ہے، آتا بھی ہے، تھکا ماندہ رہتا ہے، سو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ماں کی پوری زندگی سونے سے لے کر جاگنے تک، کھانے سے لے کر پینے تک، گھر میں رہنے سے لے کر باہر تک کی پوری زندگی کو بچے اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کا دل اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کالنقش فی الحجر، جیسے پتھر میں اگر کوئی لکیر کھینچ دی جائے تو سالہ سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ لکیر مٹتی نہیں ہے۔ ایسے ہی بن پڑھائے بغیر بتائے بچے جو اپنی قلبی نگاہ سے دیکھتے ہیں ماں کی زندگی کو، وہ تربیت ایسی ملتی ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آج ماحول کے اندر ہمارے بچے برے ہو رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے لیکن گالی دے رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے بد اخلاق ہو رہا ہے، بڑوں کی تربیت نہیں کرتا ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہتا ہے بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس میں تو اس کو کسی نے نہیں بتایا تم گالی دو، یہ بڑے ہیں ان کے ساتھ جس طرح چاہے تم بے احترامی کرو۔ وہ گھر میں دیکھتا ہے کہ گھر میں جو خواتین ہیں، ماں ہے، وہ بڑوں کے ساتھ بڑے احترامی کرتی ہے یا ان کا احترام نہیں کرتی۔ کھانے پینے میں پانی جہاں مل گیا پانی کھڑی ہو کر پی لی، کھانے کے لیے دسترخوان نہیں ہے، جیسا جب بھوک لگی تو کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ سونے میں سونے کے آداب کا خیال نہیں، دائیں کروٹ ہو بائیں کروٹ ہو، تو بچہ وہ چیز دیکھتا ہے کہ میری ماں کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وہ اس کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اگر ماں سنت کے طریقے پر سوئے گی، سنت کے طریقے پر اٹھے گی، سونے سے پہلے سنتوں کا خیال رکھے گی، دعا پڑھ کر سوئے گی، اور اسی طرح گھر کے نظام کو صفائی ستھرائی کے اعتبار سے اچھا رکھے گی، قرآن کریم پڑھے گی، نماز پابندی سے پڑھے گی، یہ بچہ دیکھے گا۔ جن گھروں کے اندر دینی ماحول ہے وہ لوگ جانتے ہیں، وہ مائیں اور بہنیں جانتی ہیں کہ بچے غیر ادراکی طور پر، غیر شعوری طور پر کتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے ایک آڈیو سنائی ایک دو دن پہلے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، ابھی اس کی پوری زبان کھلی نہیں ہے، لیکن وہ مکمل سورہ فاتحہ اس کو یاد ہے۔ کیسے یاد ہے؟ اس کا گھر مسجد سے قریب ہے، مسجد میں امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اب وہ بچہ اس کو سنتا ہے۔ سننے کی وجہ سے تتلاتی زبان میں بھی، زبان پوری کھل نہیں رہی ہے، صاف زبان نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، لیکن چونکہ ہر دن وہ دن میں 3 وقت میں وہ امام صاحب کی زبان سے سورہ فاتحہ سنتا ہے۔ دوسری صورتیں بدل سکتی ہیں لیکن سورہ فاتحہ تو وہی ہے، ہر نماز میں پڑھنی ہے، تو وہ سن کر اپنی تتلاتی زبان سے پورے سورہ فاتحہ کو یاد کر لیا۔ کسی نے اس کو یاد نہیں کرایا۔ یہ ہوتا ہے ماحول کا اثر۔ جب ماحول اچھا ہوتا ہے تو ہر چیز میں اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے صحبت صالح تلا صالح کنن، صحبت طالح تلا طالح کنن۔ اچھوں کی صحبت اچھے کو اچھا بنا، انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت اچھے انسان کو بھی خراب بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ تعلیم دی ہے کہ برے انسان سے، برے ماحول سے دور رہو، اور اگر برے ماحول میں آدمی کسی وجہ سے رہ رہا ہے، وہاں سے الگ نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر دوسرا طریقہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ نکیر کرتا رہے، روکتا رہے، ٹوکتا رہے۔ اگر روکتا اور ٹوکتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماحول کے اثر سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ ایک آدمی ہے، مجبور ہے، دیندار ہے، لیکن گھر کا ماحول خراب ہے، اس کی ماں بھی بے دین ہے، باپ بھی بے دین ہے، اولاد بھی بے دین ہے، بیوی بھی دیندار نہیں ملی،
لیکن بیچارہ دین سے جڑا ہوا ہے، تو یہ بھی رفتہ رفتہ بے دین ہو جائے گا اگر یہ اپنی اولاد کو اور گھر کے دوسرے افراد کو گناہ سے بچنے کا حکم نہ دے، کیونکہ ماحول اس میں سے متاثر ہو جائے گا اور ماحول اپنا اثر ڈال کر رہے گا۔ لیکن جب یہ منکرات پر پکڑ کرتا رہے، نکیر کرتا رہے، ٹوکتا رہے، روکتا رہے، نماز کے لیے حکم کرتا رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماحول سے متاثر ہونے سے اسے بچا دے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، جب اس کائنات کے اندر آپ آدھے حصے کے مالک ہیں، تو جتنا زیادہ اور جتنی اہمیت کے ساتھ مردوں کے اندر علماء پیدا ہوتے ہیں، فقہاء پیدا ہوتے ہیں، حفاظ پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، کم از کم اتنے عورتیں بھی ہونی چاہیے جو فقہاء ہوں، فقیہہ ہوں، جو عالمہ ہوں، حافظہ ہوں۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات اور ایسا زمانے گزرا ہے کہ مردوں سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین ہوا کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ فقہاء کرام جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں، ایک بہت زبردست کتاب ہے بدائع الصنائع، فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے کو ملک العلماء کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، کئی جلدوں پر، 5-6 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور مسئلے مسائل کی بہت زبردست کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، ہر مفتی اور ہر فقیہ کے پاس یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک اور کتاب کی MBD اور اس کی شرح کہا جائے، اسی کی وضاحت کے لیے کتاب لکھی گئی۔ وہ کتاب جس کی وضاحت اس کتاب کے اندر ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الفقہاء۔ تحفۃ الفقہاء جن کی کتاب ہے، وہ استاد تھے، ٹیچر تھے، علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد اور اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ کتاب تحفۃ الفقہاء غالباً 2 یا 3 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن علماء جانتے ہیں کہ متن کس کو کہا جاتا ہے، بہت مختصر کتاب تھی، تو استاد کی خواہش یہ ہوئی کہ اگر کوئی اس کی ایسی شرح کر دے، ایسی وضاحت کر دے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے اور ہر کوئی اس کتاب کو سمجھ لے، تو میں اس کو انعام دوں گا۔ تو ان کے شاگرد علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو انہوں نے انجام دیا، اور اتنے منظم اور مرتب طریقے پر انجام دیا کہ بعد کے علماء نے ان کو ملک العلماء کا لقب دینے پر مجبور ہو۔ ان کو ملک العلماء کہا گیا کہ علماء کے یہ بادشاہ ہیں۔ جو کتابیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں، بہت عمدہ ترتیب ہے، ہر بات کو منظم طریقے پر کہنے کا ملکہ ان کے اندر۔ ہوا کیا، یہ کتاب جب انہوں نے لکھ دی تو استاد کو یہ کتاب بہت پسند آ گئی، تو استاد نے اپنے شاگرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا اور اپنا داماد بنا لیا۔ جب تک ان کے یہ خسر صاحب زندہ تھے تو جو بھی فتویٰ آیا کرتا تھا، داماد لکھے تو خسر کا دستخط ہو، خسر صاحب لکھے تو داماد کا دستخط ہو۔ لیکن جب خسر کا انتقال ہو گیا تو اب کس کا دستخط ہو؟ کیونکہ کوئی مفتی اگر فتویٰ دیتا ہے تو ساتھ میں کسی اور مفتی کا فتویٰ یا اس کا دستخط، اس کا سگنیچر ہوتا ہے، کس کا کرایا جائے؟ تو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی تھی، جو صاحب تحفۃ الفقہاء کی بیٹی تھی، وہ بھی اپنے آپ میں زبردست قسم کی عالمہ اور فقیہ تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد شوہر کے فتوے پر دستخط، تائیدی دستخط بیوی کا ہوتا، ایسا آپ نے واقعہ بہت کم ہی سنا ہوگا، اور یہاں تک واقعہ موجود ہے کہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے وقت جب کسی مسئلے کے سلسلے میں الجھن کے شکار ہو جاتے، کوئی مسئلہ مغلق ہو جاتا، پیچیدہ ہو جاتا، اور اس وقت کوئی حل سامنے نہیں آتا، تو اپنے شاگردوں سے، اسٹوڈنٹ سے کہتے کہ ذرا انتظار کرو۔ گھر میں جاتے اور اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی کے سامنے کہتے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتاؤ۔ پھر اپنی اہلیہ کے پاس سے اس مسئلے کا حل لا کر اپنے طلبہ کے سامنے پیش کرتے۔ بتائیے، تاریخ کے اندر ایسی ہماری مائیں اور بہنیں گزری ہیں کہ علمی مقام اتنا اونچا ہے کہ شوہر کا اپنا شرعی مقام موجود ہے، لیکن علم کے اعتبار سے اپنے شوہر سے بڑی ہوئی۔
اما عائشہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اونچا مقام دیکھیے کہ اتنا اونچا مقام ہے کہ بڑے سے بڑے کبار صحابہ کرام بھی اما عائشہ کے مسائل کے سلسلے میں محتاج ہیں. بڑی نو عمر تھی، کم عمر تھی، 18 سال کی عمر میں، جبکہ ہمارے زمانے میں اور ہمارے علاقے میں تو 18 سال کی عمر میں بھی بچی کو بچی کہا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر وہ تو اپنے شوہر سے بے شوہر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تشریف لے گئے جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. اس نوعمری میں، اس کم عمری کے اندر آدھے علوم کا، خصوصاً خواتین کے جو علوم ہیں، اگر کہا جائے کہ آدھے سے زیادہ علوم انہی کے ذریعے سے یہ مسائل پہنچے. تو یہ بھی ہمارے لیے اپنے آپ میں بھی مثال ہے کہ خواتین بھی ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ قوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فطانت، فہم و فراست پیدا کیا ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں اپنی ذہانت کو، اپنی فطانت کو اور اپنی ذکاوت کو علم حاصل کرنے میں، قرآن کریم کو یاد کرنے میں، ادعیہ اور سنن کو اپنے دلوں میں محفوظ کرنے میں لگائیں گی تو انشاءاللہ یہ زمانہ بھی تاریخ میں لکھنے کے قابل ہوگا کہ 2023 اور یہ 1400 بلکہ 15ویں صدی وہ صدی ہے جس صدی کے اندر الحمدللہ خصوصاً ہماری اڑیسہ کی مائیں اور بہنیں نے اپنے آپ کو بے مثال ثابت کیا. علم، تعلیم، تربیت، تقوی، ورع کے اندر ان کا کوئی مثال نہیں ہے. اسی چیز کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول اور دینی تربیت نہیں ہوگی تو میری محترم مائیں اور بہنیں پھر ہماری اولاد کبھی بھی ہماری نہیں ہو سکتی. آج کل لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، ناچاکی ہوتی ہے. پہلے کے مقابلے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، نافرمانی کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی. شوہر بیوی کا نہیں سنتا، بیوی شوہر کی نہیں سنتی. گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر ساس اور بہو کی لڑائی اپنے آپ میں ایک بے مثال ہے. آدمی تو بہت سارے اڑوس پڑوس کے لوگ مزہ بھی لیتے کہ چلو آج یہ ساس بہو کا ماجرا چل رہا ہے، چلو سن کے آئیں. جیسا کہ غالباً مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود انہوں نے جب ان کی وہ بڑے شرابی تھے، جب انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، بیعت و سلوک کا سلسلہ جاری کیا تو اپنے آپ کو پورا بدل دیا، پوری زندگی ان کی بدل گئی. جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آدمی آیا اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی زندگی بدل کر رکشہ چلانا شروع کر دیا. بس اسٹاپ پہ ایک آدمی آیا، اس کا ارادہ تھا کہ جگر مراد آبادی سے ملاقات کرنی ہے. ایک رکشے پر سوار ہوا اور رکشے والا اس کو لے کر چلا. راستے میں رکشے والے نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو اس آدمی نے شعر میں جواب دیا، چلو چلو آؤ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہو گیا. یہ شعر سن کر بہت وہ رونے لگے، جبکہ چلانے والے ہی جگر مراد آبادی تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم جو رونا رو رہے ہیں اس کا واحد مقصد ہے تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. مائیں اور بہنیں سے میری درخواست ہے کہ تعلیم اور تربیت کے نظام سے جڑیں. اس کا ایک اچھا نظام یہ ہے، میں جناب حافظ عتیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک گروپ بنائیے. میں اپنے یہاں کا نظام بتاتا ہوں. ہمارے یہاں کا نظام کیا ہے؟ الحمدللہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کا زمانہ ہو گیا. 2 گروپ ایسا ہے جو 1.5-2 سال سے چل رہا ہے. ایک گروپ ہے جس میں مائیں ہیں، اسی طرح جو ساس کی عمر کی ہیں وہ ہیں، بڑی عمر کی عورتوں کو جوڑا گیا، کیونکہ کچھ تربیت کی بات ایسی ہوتی ہے جو انہی کے لائق ہے. اگر ساس بھی ایک جگہ بیٹھی ہو، بہو بھی ایک جگہ بیٹھی ہو اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے جائیں تو وہ گھر جانے سے پہلے جس کے گھر میں آئی تھی وہیں لڑائی شروع کر دیں گے. وہ اشارہ کرے گی تو ایسا کرتی ہے، وہ اشارہ کرے گی آپ ایسا کرتے ہیں. تو وہ ہر ایک دوسرے کو اپنا اپنا حق سمجھائیں گے، کوئی اپنا حق سننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ہم نے تعلیم نسواں کے نام سے ایک گروپ بنایا جس میں اسی طرح کی عمر دراز بڑی عمر کی عورتیں جو مائیں ہیں یا اسی طرح جو ساس وغیرہ ہیں ان کو اس پر رکھا ہے. اور ایک دوسرا گروپ بنایا ہے تعلیم بنات اور متزوجات. بنات کہتے ہیں بچیوں کو اور متزوجات کہتے ہیں شادی شدہ یعنی بہوؤں وغیرہ کو. ان کو ایک گروپ میں جوڑا گیا تاکہ ان کے کام کی باتیں اس میں ڈالی جائیں. اور پھر ہم نے شروع سے کام چلایا. سب سے پہلے زور یہ دیا کہ تمام ماں اور بہنوں
چاہے وہ بہو ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، ساس ہو، کوئی بھی ہو، اے ٹو زیڈ، سب سے پہلا اس کا کلمہ درست کرائے۔ اس کے لیے کلمہ درست کرانے کے لیے کئی ہفتے لگ گئے، ہر دن ریکارڈ کر کے ان کو بھیجا جاتا تھا کہ آپ اس کو سنیں، اور پھر مہینے میں ایک دن ہوگا جائزہ، اپنے اطراف کی جو خواتین ہیں انہیں کو جوڑا جائے، تاکہ ایک جگہ اگر جڑ جائیں تو پھر ان کا جائزہ بھی لیا جا سکے کہ اس کا کلمہ درست ہوا نہیں ہوا۔ ہمارا کلمہ ہی درست نہیں ہوتا جس کی پھر ہم کہا کہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک کوشش کی کہ جب کلمہ درست ہو جائے، موٹی موٹی باتیں آ جائیں، اللہ کے رسول کی کتنی بیویاں ہیں ہر خاتون کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ نیٹ کی دنیا چھوڑ کر بچے پیدا ہونے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں 4 بھائی ہیں، 4 بھائی کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوئیں، مثلا ہر بھائی کے یہاں 2 بچیاں ہیں تو 8 بچیاں پیدا ہوئیں، ہم 8 بچیوں کا نام اللہ کے رسول کی 8 بیویوں کا نام رکھ دیں، آسانی سے ہمیں اللہ کے رسول کی 8 بیویوں کا نام یاد ہو جائے گا، کیونکہ ہم ذوق سے تو یاد نہیں کریں گے، لیکن ان کی بیٹی ہے، اس کو بلانے رہتا ہے حفصہ، اس کو بلانے رہتا ہے عائشہ، اس کو بلانے رہتا ہے زینب۔ اب اس میں کہ میری پڑوس میں زینب ہے، میری فلاں یہاں پر عائشہ ہے، میں نہیں رکھوں گی، وہ نہیں، ہم اس نیت سے نام رکھیں کہ ہم تو 11 نام یاد نہیں کر سکتی، لیکن اگر ہمارے رشتہ داروں کا نام یہ رہے گا تو انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کی 11 خواتین کا جو ہماری مائیں ہیں ان کا نام یاد رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے ان کا نام یاد رکھنا ہے، لڑکے کتنے تھے، لڑکیاں کتنی تھی، تو ہم نے یہ نظام بنایا، الحمدللہ اس میں کافی پکڑ بھی رہی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس پر محنت کی کہ 5 چیزوں پر محنت ہو نماز کے تعلق سے، 4 صورتیں ہر خاتون کو اسی طرز پر یاد ہونے چاہیے جس طرز پر ہم بول کر وائس بول کر ڈالتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن میں یاد کرنے کی ضرورت نہ ہو لیکن مخارج پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، جیسے ان میں سورہ عصر ہے، اور سورہ انا اعطینہ ہے، سورہ کوثر ہے، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ۔ یہ 5 چیزوں پر ہم نے محنت کرائی، اس کے لیے کافی وقت لگا، لیکن الحمدللہ عورتوں نے جو بیچاری فکر مند ہوتی ہیں، اللہ سب کو بنا دے، فکر مند خواتین نے اس پر محنت کیا، اور کرنے کے بعد عموماً یہی ہوتا ہے 4 رکعت ہی آدمی پڑھتا ہے، عورتیں بھی 4 رکعت پڑھتی ہیں، 2 یا 4 یا 3، تو اس میں 4 صورتیں اگر ان کو پختہ یاد ہیں اور سورہ فاتحہ اچھے طریقے سے یاد ہیں تو انشاءاللہ اطمینان یہ رہتا ہے کہ قرأت کا حق ادا ہوا ہے، قرأت میں کوئی جھوٹ نہیں رہے گا، نماز کے اندر قرأت کا معاملہ صاف ہے۔ اس کے بعد موٹے موٹے جو ضروری مسائل ہیں، واجبات وغیرہ ہیں، فرائض ہیں، ہر دن ان کی تعلیم، ایک مسئلے کو یا ایک فریضے کو 2 سے 3 مرتبہ یاد کرایا، یہ سلسلہ چلا الحمدللہ، اور کافی ترقی ہوئی، اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ عورتیں خود سوال کرتی ہیں، شروع میں تو انہوں نے سوال نہیں کیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس طرح کی مجلسیں لگی، ان کو کہا گیا کہ آپ نہیں سوال کر سکتی ہیں، تو دوسری خواتین جو کرتی ہیں ان سے کروائیں، اب تو الحمدللہ سب کرتی ہیں اور ایک اچھی فضا قائم ہے۔ اتنا تو ہوا کہ چلو پہلے گناہ کر کے پتہ نہیں چلتا تھا کہ گناہ ہے یا نہیں، احساس بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب گناہ ہونے کے بعد کم از کم یہ داعیہ تو پیدا ہوتا ہے کہ کبھی جان لو اس مسئلے کا کیا حکم ہے، یہ پیدا ہوگا۔ اب حال ہی میں 2 گروپ ہم نے بنایا ہے، ایک دوسرے علاقے سے، دوسرے محلے کی عورتوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آپ ادھر سے عورتوں کو جوڑ کے رکھے ہیں گروپ میں، یہاں پر نہیں جوڑے، تو میں نے کہا کہ آپ اپنا گروپ بنا لیجئے، مجھے جوڑ دیجئے۔ ایک اور علاقہ ہے سکنے خوش منڈل، وہاں کی عورتیں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں، تو اب یہ 4 گروپ چل رہا ہے۔ ایسے ہی یہ جتنی عورتیں ہیں، آپ بھی حافظ عتیق صاحب ایک گروپ بنائیے، اس گروپ کے اندر مفتی سبیل وغیرہ ہیں، ایک قابل اعتماد معتبر اور باوثوق مفتی کو جوڑیے، کسی مرد حضرات کو اس میں ایڈ مت کریے، گھر کی جو خواتین ہیں ان کو پابند بنائیے کہ آپ کا یہ گروپ واٹس ایپ گروپ، اس کو آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد نہیں چھوئے گا، چاہے آپ کا بیٹا ہو، چاہے آپ کے شوہر ہو، چاہے آپ کے باپ ہوں، کیونکہ اس کے اندر اجنبی عورتیں رہتی ہیں،
ان کے نمبرات رہتے ہیں، ان کے وائس رہتے ہیں، تو وہ ضرورت کے مطابق اس کی گنجائش ہوتی ہے، جو جواب دیتا ہے وہی سنے گا۔ تو ہم نے ان شرائط کے ساتھ الحمدللہ گروپ چلایا ہے، اور اس میں خواتین ہیں 60 70 80 خواتین ہیں۔ ابھی تک کوئی غلط رسپانس نہیں آیا ہے کہ کوئی نمبر وہاں سے لے کر کسی کو کال کر دیا، کسی کو میسج کر دیا، کچھ بھی نہیں۔ تو میں ترغیب دینا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا انشاءاللہ یہ بہت خوش آئین ہوگا اگر ہم یہ نظام بنائیں گے، مائیں بہنیں ان کے اندر مسائل سیکھنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ وقت ہو گیا، میں آخر میں اپنی تمام ماؤں اور بہنیں جو میری آواز کو سن رہی ہیں، میری باتوں کو سن رہی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اس طرح کی مجلسوں سے جڑیں، اور شکریہ ادا کریں جو لوگ آپ کے اس نظام کو چلا رہے ہیں اور علماء کرام کو بلا بلا کر آپ کو دینی تعلیم دلا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو رغبت دلانے کی ہیں، یہ ساری چیزیں فضائل کے تعلق سے اصل ہے مسائل۔ اس کے بعد آپ کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے مسئلے مسائل کا۔ عورتیں جب دینی ماحول میں جڑتی ہیں تو جڑتے ان کو لگتا ہے یار میری نماز تو درست نہیں ہے، میں روزہ پتہ نہیں کیسے رکھتی ہوں۔ اب مسئلہ آتا ہے مسئلے مسائل کا، یہ تبھی درست ہوگا اور ہم اس میں کامیابی تبھی حاصل کر پائیں گے جب جناب حافظ عتیق صاحب گروپ بنائیں گے انشاءاللہ، بنا کر مفتیان کرام، بلکہ ایک مفتی صاحب کی نگرانی میں آپ کا گروپ چلے گا۔ آپ کو ادھر سے رغبت دلائی جائے گی، اور ادھر سے آپ اگر مسائل کی ضرورت مند ہوگی تو آپ کو مسائل بھی بتایا جائے گا، تاکہ آپ کا پورا دین مکمل ہو جائے، اور آپ کی پوری زندگی جو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے، صحیح طریقے پر آپ امانت کو ادا کرنے والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اجر جزیل اپنی شائع نشان عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت دونوں جگہ اس طرح کی مجلسوں اور اس سے جڑنے والوں کو قبول فرمائے، اور دوسرے خطے دوسرے علاقے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے نظام کو عبرت اور نمونہ کا ذریعہ بنائے، بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انت المولا انت الکریم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على المشركين، فانصرنا على الشرك المبتدئين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا رب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ رب کریم یا اللہ، ہم گناہگار ہیں،
خطا کار ہیں رب کریم یا اللہ لغزشوار ہیں یا اللہ سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں رب کریم یا اللہ دن رات کے ہر لمحے میں ہر وقت میں ہر ساعت میں رب کریم یا اللہ جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو جاتا ہے رب کریم یا اللہ گناہ سے محفوظ نہیں ہو پا رہے ہیں بچ نہیں پا رہے ہیں رب کریم یا اللہ کبیرہ بڑے سے بڑے گناہ ہم سے زیادہ سرزد ہو جا رہے ہیں رب کریم یا اللہ معاف فرما یا اللہ ہم گندے بندے ہیں مولا پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں یا اللہ مغفرت کی بھیک ہمیں عطا فرما یا اللہ بھیک میں ہمیں مغفرت عطا فرما اپنی رحمت عطا فرما رب کریم یا اللہ اپنے در سے یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ بھیج رب کریم یا اللہ ہم تماموں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے یا اللہ ہم تماموں کی بخشش کا فیصلہ فرما یا اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما عفو درگزر کا معاملہ فرما عزت و عفت کا معاملہ فرما سر بلندی کا معاملہ فرما رب کریم یا اللہ ہم تماموں کو قبول فرما یا اللہ ہم سے محبت فرما یا اللہ ہم سے محبت فرما یا اللہ نفس و شیاطین کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما رب کریم یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت عطا فرما یا اللہ اپنی معرفت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما رب کریم یا اللہ زبان سے بہت خوب بول پاتے ہیں رب کریم یا اللہ عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں یا اللہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس وعید میں نہ آ جائیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون جو کہتے ہیں رب کریم یا اللہ عمل نہیں کر پاتے یا اللہ ہمارا عمل ہمارے قول کے خلاف ہے رب کریم یا اللہ اس طرح کے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے قول اور ہمارے عمل دونوں کو یکساں بنا دے رب کریم یا اللہ ہمارا قول ہمارے عمل کی ترجمانی کرے یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے رب کریم یا اللہ ہماری پوری زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما سنت و شریعت کو یا اللہ ہمارے دین کا ہماری زندگی کا جزء لائق بنا دے رب کریم یا اللہ جس طرح ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہو یا اللہ ہم بے تاب اور بے قرار ہو جاتے ہیں یا اللہ بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتے یا اللہ ایسی دین پر چلے بغیر یا اللہ ایسی کیفیت حالت پیدا کر دے کہ ہم دین پر چلے بغیر نہ رہ سکیں یا اللہ ہمیں تکلیف ہو یا اللہ ہمیں درد ہو یا اللہ قرآن میں مبتلا ہو کہ اگر ہماری نماز چھوٹ جائے بے قرار ہو جائے بے تاب ہو جائے رب کریم یا اللہ دینی امور سے ہمیں والیانہ تعلق پیدا فرما رب کریم یا اللہ تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت پیدا فرما آپ کی لائی کی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ کی آل و اولاد سے آپ کے مقدس صحابہ کرام سے محبت اور الفت رکھنے والا بنا دے رب کریم یا اللہ گھروں کے اندر دینداری پیدا فرما جو یہاں باتیں آئی ہوئی رب کریم یا اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما یا اللہ ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ماؤں اور بہنوں کے اندر جذبہ پیدا فرما یا اللہ دین اور شریعت پر چلنا ہمارے لیے بھی ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی آسان فرما یا اللہ ماؤں اور بہنوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دوسرے لوگوں کو بھی یا اللہ ہم سب کو بھی اپنی اپنی دینی ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی توفیق عطا فرما رب کریم یا اللہ اس نظام کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں قبول فرما رب کریم یا اللہ اس نظام کو مؤثر بنا دے یا اللہ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں جو مربوط ہیں یا اللہ ان کے جڑنے کو قبول فرما رب کریم یا اللہ اس طرح ہر جگہ ہر علاقے میں ہر خطے میں ہر گاؤں میں محلے میں یا اللہ دینی نظام کو قائم فرما دینی ہوا چلا دے رب کریم یا اللہ اپنی محبت کی ہوا چلا دے رب کریم یا اللہ ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ بدکاروں میں یا اللہ نافرمانوں میں ہمارا نام شامل نہ فرما رب کریم یا اللہ ظالمین میں مذلین میں یا اللہ میں داخل نہ فرما رب کریم یا اللہ دین کام کے لیے یا اللہ دینی حمیت کے لیے دین کی مدد نصرت کے لیے ہم تماموں کو قبول فرما ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو قبول فرما ہمارے آباء و اجداد کو ہماری امہات اور جدات کو قبول فرما رب کریم یا اللہ ماں اور بہنوں کے اندر دینی تعلیم اور تربیت کو قبول کرنے کا رب کریم یا اللہ تو حوصلہ فرما یا اللہ بیچاری وہ عزم کرتی ہیں ارادہ کرتی ہیں پھر شیطان کی اور نفس کے شکار ہو جاتی ہیں رب کریم یا اللہ نفس اور شیاطین کے مکر و فریب سے یا اللہ ان کے شکار سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو عہد کر کے ہم اٹھیں یا اللہ جو حاصلہ لے کر اٹھیں رب کریم یا اللہ 100% سے زیادہ کامیابی نصیب فرما رب کریم یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما اس گھر کو اور اس گھر والوں کو بھی حق قبول فرما رب کریم یا اللہ جنت کا ایک حسین منظر اسے بنا دے یا اللہ جنت کا ایک کنبہ بنا دے یا اللہ جو لوگ جڑ رہے ہیں یا اللہ سب کو جنتی بنا دے یا اللہ جنت کا پروانہ یہاں سے تقسیم فرما دے رب کریم یا اللہ
جو لوگ بیمار ہیں اس علاقے کے اندر، جو سن رہے ہیں ان میں بھی جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، ان کے ہمارے جو بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ رب کریم یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا سبیل پیدا فرما، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے شادی شدہ ہیں یا اللہ ان کا بہتر سے بہتر ان کے لیے جوڑا مرحمت فرما۔ رب کریم یا اللہ جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کا فیصلہ فرما۔ رب کریم یا اللہ اس علاقے کو اور مسلمانوں کے سارے علاقے کو زمینی آسمانی بناؤ سے حفاظت فرما، بد نظروں کی بد نظری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، اچھلوں کے یا اللہ ان کی بری تدبیروں سے حفاظت فرما یا اللہ، ملک کی سالمیت کا فیصلہ فرما، امن و امان کی فضا قائم فرما یا اللہ، جو عداوت اور دشمنی کا زہر کھولا جا رہا ہے رب کریم یا اللہ کھولنے والے پر اس کا اثر ڈال دے یا اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ، مسلمانوں کے شاعر کی دینی شاعر کی حفاظت فرما، مدارس کی، مقابر کی، مساجد کی یا اللہ، دینی تنظیموں کی، مکاتب کی یا اللہ، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت کی، ملی تنظیموں کی سب کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی یا اللہ اس کے مشن پر چلنے والے سارے اداروں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی رہائی کا فیصلہ فرما، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر موت تک ہمیں قائم دائم فرما یا اللہ، دین سے محبت پیدا فرما، علماء سے محبت پیدا فرما، ائمہ سے محبت پیدا فرما، قرآن سے محبت پیدا فرما، احادیث پر چلنے کا تڑپ اور اس کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جن چیزوں کی دعائیں کی ہیں ان سب میں ہمارا پورا حصہ نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما، جن بری چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے، خصوصاً حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، چغلخوری سے، غیبت سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے یا اللہ، دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے، دوسروں کو گالا گلوچ کرنے سے، دوسروں کی غیبت اور ان کی چغلخوری طعنہ کشی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری بچوں کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ، جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی قبول فرما، اپنی شان ہماری ضرورتوں کو پورا فرما یا اللہ، ہمارے حاجات کو، ہمارے تقاضوں کو یا اللہ پورا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔